نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو سب نبیوں کے امام اور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام اور ان کی اہمیت۔ اس سے پہلے ہم ایک محفل میں ایک مجلس میں مکی زندگی کے حوالے سے ان پر گفتگو کر چکے ہیں اور آج ہم ان کی مدنی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی اور معلومات آپ کے سامنے پیش خدمت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نہایت ہی ذوق اور شوق اور اہتمام اور التزام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے رہے، ان کی خدمت گزاری اور علمی استفادہ اور کسب فیض حاصل کرنے میں مشغول و منہمک رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کے لیے محبتوں اور عنایتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ تا دم آخر ان سے انتہائی مسرور اور مطمئن رہے، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی انہیں دینی، علمی، معاشرتی، سیاسی غرضے کے ہر حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل رہی اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و کوشش کے نتیجے میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف مشرف بے اسلام ہوئے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ممتاز منفرد حیثیت اور مقام اور مرتبہ برقرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کے دوران قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے تھے، تب انہوں نے فوری طور پر نماز مکمل کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہی اپنی جگہ پر نماز مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ نیز اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے گھر منتقل کیے جانے کے بعد ان کی نازک حالت کے پیش نظر اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر فرما دیجئے۔ تب آپ نے 6 افراد کے نام گنوائے اور یہ تاکید کی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں ہی کسی ایک کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں، اور ان 6 افراد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی شامل تھا۔
ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ مزید یہ کہ ان 6 جلیل القدر شخصیات پر مشتمل ایک مجلس شورا کی سربراہی کے لیے حضرت عمر نے ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو منتخب کیا، یعنی کہ ایک کمیٹی بنائی کہ جن لوگوں میں سے ایک خلیفہ منتخب کرنا تھا ان کی ایک کمیٹی بنائی، اور ان کا جو امیر تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، یا ان پر یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے ہی ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا ہے یا وہ آپ کو کر دیں۔ پر ان 6 افراد پر مشتمل ہی ان 6 افراد میں سے کوئی ایک فرد ہی اسلامی مملکت کا خلیفہ بن سکتا تھا۔ یوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیز اس کے بعد خلیفہ اول پھر خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت میں بھی اس معاشرے میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وہی کیفیت اور وہی معمولات جاری رہے کہ دین اسلام اور مسلمانوں کی دینی، علمی، سماجی اور بالخصوص مالی خدمات کے معاملے میں ہمیشہ پیش رہے۔ زمانہ جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے گراں قدر عطیات اور خدمات پیش کرتے رہے۔ زمانہ امن اور عام حالات میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی سخاوت، فیاضی، انسان دوستی اور دریا دلی کا مظاہرہ کرتے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب یہ بات تمام لوگوں میں ضرب المثل بن گئی کہ مدینہ شہر میں ہر کسی انسان کا ضرور کسی نہ کسی شکل میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ان کا یہ معمول تھا کہ مدینہ شہر میں جو خوشحال اور صاحب حیثیت افراد تھے ان کے لیے یہ وقتاً فوقتاً خیر سگالی اور باہمی اخوت و محبت کے اظہار کے لیے تحفے، تحائف اور ہدیات وغیرہ روانہ کیا کرتے تھے۔ ضرورت مندوں کو روپیہ پیسہ بطور قرض دیا کرتے، اور ندار اور مفلس قسم کے لوگوں پر بڑے پیمانے پر صدقات و خیرات کے ذریعے ہمیشہ ان کی مدد اور اعانت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آپس میں معاشرے میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی دعوت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ جو اپنے سے بڑا ہے ان کو تحفے کی صورت میں کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے، اور جو آپ کے برابر ہے اس کے ساتھ مالی معاونت اختیار کی جا سکتی ہے۔ جو آپ سے کمزور ہے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے طریقے ہیں معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے، باہمی تعلق اور ربط کو جوڑنے کے لیے، اور مسلم بھائی چارے کے قیام کے لیے یہ چیزیں معاشرے میں پیار، محبت، انس اور اخوت کو پیدا کرتی ہے، اور ان کو ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ایسے افراد پر بہت زیادہ دریا دلی کے ساتھ اپنا مال دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ بدری حضرات جنہیں حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی اولین اور اہم ترین جنگ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمیشہ پابندی کے ساتھ ان کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ پھر قبیلہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ ان کا اپنا خاندان تھا، ان کے ساتھ بھی وہ ہر قسم کا تعاون کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ امہات المؤمنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی
ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رحلت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف تمام امہات المؤمنین کی ضروریات زندگی کا بہت خیال رکھتے تھے، ہمیشہ ان سبھی کی خدمت میں اشیاء خورد و نوش اور دیگر اشیاء ضرورت نیز قیمتی ہدایہ اور تحائف ارسال کرتے رہنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ حج کے موقع پر وہ ان کی ہمراہ جاتے اور دوران سفر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی خدمت میں جا لاتے، ان کے لیے عمدہ ترین سواریوں کا انتظام کرتے اور ہر طرح سے ان کے راحت، آرام اور قیام طعام کا بندوبست خود اپنی ذاتی نگرانی میں فرماتے۔ ظاہر ہے کہ ام المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت اور ان کی خبرگیری بذات خود ایک بہت بڑی سعادت تھی، اور یہ کہ اس سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک اور بڑی سعادت مندی یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ام الحات المؤمنین کو ان پر کس قدر اعتماد اور مکمل بھروسہ تھا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی معاشرے میں رہنے سہنے کا جو ایک انداز تھا، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے گزشتہ گزار کی گئی ہیں۔ اس طرح اور بہت سے واقعات ہیں جن کو اس محدود وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہذا میں اپنے الفاظ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔